السلام علیکم ناظرین، میں محمد جبینان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 128 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور میرا موضوع ہے صدق و کذب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چیپٹر جو ہے صدق و کذب۔ کسی گزری ہوئی یا نئی بات کا ذکر کرنے لگو تو ٹھیک اسی طرح، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی گزری ہوئی یا نئی بات کا ذکر کرنے لگو تو، ذکر میں چرچا کرنے لگو تو ٹھیک اسی طرح بیان۔ دیکھیں یہاں پہ اسی نہیں بولنا ہے، یہاں پہ اسی بولنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مطلب ہم کو اسی اور اسی ہم کو پیچھے والے لائن سے ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہم کو اسی پڑھنا ہے یا اسی پڑھنا ہے، ہم کو پیچھے والے ہی اس کو لفظ سے یہ لائن سے ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح نہیں بولنا ہے، ٹھیک اسی طرح بیان کرو جس طرح وہ ہوئی ہو، اس میں کمی بیشی نہ ہونے دو۔ کسی سے کچھ وعدہ کرو تو ضرور وفا کرو۔ جب کسی نیک کام کی نیت یا ارادہ کرو تو اس کے پورا کرنے پر مستعد ہو جاؤ، اور جب تک پورا نہ ہو چین نہ لو، اس کے کرنے کی کوشش کیے جاؤ۔ جو بات تمہارے دل میں ہو، ضرورت پڑے تو اسی کو ظاہر کرو، اس کے خلاف نئی بات نہ بناؤ، تاکہ تمہارا ظاہر و باطن، مطلب اندر اور باہر، ظاہر معنی جو سامنے دکھتا ہے، باطن معنی جو چھپا ہوا ہے، ظاہر و باطن یکساں ہو، مطلب ایک جیسا ہو، اندر بھی اور باہر بھی ایک جیسا ہو۔ جو کام کرو لوگوں کے دکھاوے اور خوش کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ خدائے تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کرو۔ دین کی باتوں کو نہ صرف زبان سے مانو بلکہ دل سے بھی اس پر یقین کرو، اور سچے دل سے احکام پر عمل کرو، نواہی سے بچو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو صدیق کہلاؤ گے، مطلب صدیق معنی سچا کہلاؤ گے۔ اور خداوند تعالیٰ نے صدیقوں کی تعریف کی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں اعلیٰ درجہ عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کے مستحق بنو گے۔ اور اگر ایسا نہ کرو گے تو جھوٹے اور کذاب کا برا خطاب ملے گا، اور آخرت میں وہ عذاب اٹھانا پڑے گا جو ایسے لوگوں کے واسطے خدائے تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اور اوپر کرتے ہیں۔ سچا آدمی جس طرح خدا کا پیارا ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں میں بھی معزز گنا جاتا ہے، اور ہر ایک شخص اس کی تعظیم کرتا ہے۔ بلکہ سچے لوگوں کی سچائی کی برکت سے بڑے بڑے شریر لوگ نیک بن جایا کرتے ہیں، جیسا کہ اس کہانی سے واضح ہے، مطلب صاف صاف ہے۔ اور ادھر ہم کر لیتے ہیں۔ حکایت۔ ہندوستان کے مغرب میں پٹھانوں کا ملک واقع ہے، جسے افغانستان کہتے ہیں۔ اس سے پرے مغرب میں ایک اور ملک ہے جس کا نام ایران یا فارس ہے، اور وہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے۔ اس ملک کے مغربی کنارے پر ایران کا وہ صوبہ ہے، صوبہ معنی راج، جس کو ہم اسٹیٹ بولتے ہیں، صوبہ ہے جسے گیلان کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے ولی اور خدا کے محبوب تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی وہ لڑکے ہی تھے کہ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ کھیتی باڑی کر کے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کیا کرتے تھے، مگر اسی وقت سے
ان کی طبیعت کھیل کود کی طرح، تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، کھیل کود کی طرف سے اچاٹ ہو گئی تھی، مطلب کھیلنے سے جو اس کا دماغ جو ہے نا پھر گیا تھا، مطلب کھیلنے پہ اتنا دھیان نہیں دے رہی تھی، لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، نماز و روزے وغیرہ فرضوں کے ادا کرنے میں بھی سستی نہ کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ حل چلا رہے تھے کہ انہیں اس کام سے سخت نفرت پیدا ہوئی۔ اسی وقت والدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں جا کر علم پڑھوں اور خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤں۔ اور اوپر کر لیتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر مجھے اپنی خدمت سے معاف کریں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے جب انہیں اس ارادے میں مستعد پایا تو 80 دینار کی ایک تھیلی نکال لائیں اور فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہارے بھائی کا حق ہے، آدھا تمہارا آدھا اس کا۔ پھر ان کے بھائی کے 40 دینار تو رکھ لیے اور ان کے حق کے 40 دینار ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیے، اور یہ نصیحت کر کے رخصت کیا کہ بیٹا، خواہ لکھا ہوا لیکن یہاں پہ خواہ پڑھا جائے گا، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میرا سبق یہیں تک رہے گا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ان کا چیپٹر میں اگلی ویڈیو کے اندر میں پڑھاؤں گا۔